السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں شیطان کن شکلوں میں آتا ہے اور شیطان کی نشستگاہ کہاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شیطان کن شکلوں میں آتا ہے، کون کون سے اشکال اختیار کرتا ہے، کون کون سے روپ دھارتا ہے۔ یاد رکھیے گا، شیطان انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، اور یہ بہت سکیرنگ بات ہے کہ شیطان انسان کی شکل میں آئے۔ جی ہاں، آتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ غزوہ بدر میں شیطان سراقہ کی شکل میں آیا تھا، اور سراقہ ایک انسان تھا۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بھائی کو زندہ کر لوں تو کیا تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ انسان بولے گا ہاں میں مان لوں گا، تو شیطان ان کے مرے ہوئے کی شکل اختیار کرے گا۔ اور شیطان کیوں شکل اختیار کرے گا؟ حالانکہ قول تو دجال کا ہے، اس لیے کہ شیطان اور دجال دوست بن جائیں گے اور شیطان دجال کے تابع ہو جائے گا۔ یہ شکل دجال اختیار نہیں کرے گا بلکہ شیطان اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے ہر روپ سے بچا لیجیے، چاہے وہ وسوسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی انسان پر القاء کرے، یا پھر وہ باقاعدہ کسی انسان کی شکل میں آ جائے۔ اور یہ انسان کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کوئی جانا پہچانا بھی ہو سکتا ہے، اجنبی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انسان کی شکل میں شیطان آتا ہے۔ پھر اسی طرح شیطان سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مدینہ میں جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہو چکا ہے، تو جو گھریلو سانپوں کو دیکھے تو 3 دن اعلان کرے، اگر اس کے بعد پھر دیکھے تو اس کو مار ڈالے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ شیطان کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالا کتا شیطان ہے۔ شیطان اونٹ کی شکل بھی اختیار کرتا ہے، اور اونٹ شیطان کی نسل میں سے ہے۔ برہ بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ ادا کرو، کیونکہ وہ شیطانوں میں سے ہے۔ اور دجال کے بڑے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک بدھو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے اونٹ زندہ کر دوں جن کے دودھ کے تھن بڑے ہوں گے، کوہانیں لمبی ہوں گی، تو کیا پھر تم یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا ہاں میں یقین کر لوں گا، تو شیطان اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا، حالانکہ اس کے اونٹ مرے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ شخص اس دجال کو رب تسلیم کر لے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ وضو دوبارہ سے بناتا ہے۔ تو یہ کچھ اشکال تھی۔ شیطان انسان کی شکل میں بھی آتا ہے، سانپ کی شکل میں بھی آتا ہے، اونٹ کی شکل میں بھی آتا ہے، کالے کتے کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی نشست گاہ کہاں ہے، یعنی شیطان کدھر بیٹھتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ اگر ہم گھروں کی بات کریں تو یاد رکھیے گا کہ گھر میں شیطان ٹوائلٹس میں ہوتے ہیں، گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، اسی لیے جب انسان واش روم جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پناہ مانگتا ہے شیطان سے۔ اور شیطان کی نشستگاہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں ہوتی ہے۔ اکثر ہم سردیوں میں خود کو آدھا دھوپ میں رکھتے ہیں، آدھا چھاؤں میں رکھتے ہیں، تو کوشش کیجئے یا تو مکمل دھوپ میں بیٹھیں یا مکمل چھاؤں میں بیٹھیں،
کیونکہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنا شیطان کا بیٹھنا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل نہ ہو اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا آغاز نہ کرے تو شیطان اس گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور وہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے رب سے پوچھا تھا کہ آپ نے ہر چیز پر رزق واضح کر دیا، میرا رزق کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے تو وہ تمہارا رزق ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ اپنا ہر کام، کھانا، پینا، دینا، لینا، لکھنا، کچھ بھی کرنا دائیں ہاتھ سے ہو۔ پھر اسی طرح سورج کے غروب ہوتے ہی شیطان نکل آتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ سورج کے غروب ہوتے ہی بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیل جاتے ہیں۔ پھر ایک گھڑی گزر جانے کے بعد انہیں چھوڑ دو، یعنی بچوں کو پھر چھوڑ دو۔ پھر اسی طرح شیطان ناک کے بھانسے میں رات گزارتا ہے، اور جب پھر انسان صبح اٹھتا ہے اور وہ ناک جھاڑتا ہے تو پھر نکل جاتا ہے۔ جمائی لینے سے اگر ہاتھ آگے نہ رکھا جائے تو منہ میں داخل ہوتا ہے، اور جو نماز سے غافل ہو کر سوتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور شیطان کی سواری کی جگہ پتہ ہے کیا ہے؟ جوڑا۔ جوڑا۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے کہ ابو سعید معتبر روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے اپنی گدی میں بالوں کی چوٹی گھسائی رکھی تھی۔ ابو رافع نے نماز میں ان کی چٹیاں کھول دی۔ اس پر حضرت حسن غصے سے ابو رافع کی طرف متوجہ ہوئے تو ابو رافع نے کہا، نماز پڑھیے، غصہ نہ کیجیے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوڑا شیطان کی بیٹک ہے۔ آج کل ہر لڑکی جوڑا بناتی ہے، تو اٹس مین کہ وہ شیطان کو اپنے سر پر جگہ دیتی ہے، ٹاپ پہ اپنی اس کو بٹھا دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، شیطان کو جب آپ اپنے سر پہ بٹھائیں گے تو پھر کتنا وہ اٹیک کرے گا نا آپ پر، پھر کوئی آپ نیک عمل کیسے کر سکیں گے؟ تو کوشش کیجئے کہ جوڑا نہ بنائیں، کیونکہ یہ شیطان کی بیٹک ہے، یہ شیطان کی سواری ہے، یہ شیطان کی پناہ گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ عمل کرنے سے بچا لیں، ہر اس فعل سے بچا لیں جو شیطان کو ہمارے قریب کر دے یا جس سے شیطان کو مدد ملے یا تقویت ملے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم۔